کہتے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، دوڑ کے گئے سرکار ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ ابا یا حضور خود نہیں بیٹھے، اللہ نے بٹھایا ہے۔ علم جدید کا یتیمن فآبا، اللہ نے بٹھایا ہے۔ اللہ نے جسے مصطفیٰ کے لیے چنا ہے وہ منزہ ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی گولڑا شریف کا سجادہ نشین، کتنی بڑی سعادت ہے، وہ کہتے نہیں میں گولڑا کا سجادہ ہوں، کوئی اچ شریف کا سجادہ، بڑی اچھی بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ کوئی سلطان العارفین کا سجادہ نشین، گدی نشین، بڑی اچھی بات ہے، عظمت والی۔ کوئی اجمیر شریف کا سجادہ، کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جتنی بڑی گدی، جتنا بڑا آستانہ اتنا بڑا ہی سجادہ۔ یہ دنیا میں ایک ایسا سجادہ نشین ہے جس کو سرکار ابو طالب کہتے ہیں، جو اللہ کے گھر کا گدی نشین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، مولا حسن، مولا حسین۔ کیا بات ہے! اللہ کے گھر کا گدی نشین، اللہ کے گھر کا کنجی بردار، اللہ کے گھر کا سجادہ، اس کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ توحید کا پہلا جلسہ جو ہوا ہے وہ سرکار ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ یارو اللہ کے گھر میں ہو جاتا، اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ جی خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، تو بتوں کے ہوتے ہوئے کیسی توحید، اللہ اکبر۔ کوئی لات منات کے ہوتے ہوئے کیسی توحید، تو پھر جا شرم، اگر غیرت ہے تو ڈوب مار۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پھر مانتا ہے نا کہ رحمان کے گھر میں تو بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، قحط مکہ میں۔ سارے مکہ کے وڈیرے سردار، اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں یار، وہ اکٹھے ہو کے چلو میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں زیادہ آپ کا امتحان لینا چاہتا، بس کلوز کرنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کو۔ سارے مکہ کے وڈیرے سردار جگیردار، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، سارے مل کر آگے سرکار ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دستک دی۔ آج کل کچھ سنیت کے ٹھیکیداروں کو دورہ پڑ گیا سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکنے پہ۔ ہاتھ سنا۔ یہ ایک ہے باولا جس کو دورہ پڑتا ہے 2-4 ماہ میں، کبھی اس پاک سیدہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھونکا تھا تو گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے اس کو اس کے انجام میں چن دیا تھا۔ حق سڑا، سبحان اللہ، واہ صحیح واہ۔ سارے وڈیرے آگے سرکار ابو طالب کی دہلیز پہ دستک دی، اے ابو طالب قحط پڑ گیا، مویشی ہلاک ہو گئے، بڑا برا حال ہے، دعا کرے۔ نہیں نہ سمجھے، نہیں سمجھے، وہ کافر آئے تھے، کافر، اللہ اکبر، وہ کافر یار آئے تھے اللہ اکبر، سرکار ابو طالب کی دہلیز پہ۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے نکتہ دے ہوں جس کا نصیب، اس کا مطلب تھے کافر، اللہ اکبر، لیکن ان کا عقیدہ تھا ابو طالب کی دعا اللہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں نہ سمجھے، وہ کافر تھے یار۔ اور آج کل کے 100 کارڈ نام نہاد مسلمان کے، ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، وہ کافر ہو کے ان کا عقیدہ تھا اللہ کہ اکبر، ابو طالب سے دعا کرواؤ، ابو طالب اللہ کے گھر کا سجادہ ہے، ہاں بے شک، اللہ اس کی موڑتا نہیں۔ واہ حضرت جی، اور تیرے جیسے عقائد اور نظریات تھے تو وہ کافروں کے عقائد اچھے تھے، جن کا عقیدہ تھا ابو طالب دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کہتی تھی رکو، دعا کروانے کے لیے آئے ہو، وہ اندر تشریف لے گئے،
جب واپس پلٹے نا آئے اللہ تو حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اور میرے بچے قربان، اللہ اکبر میری نسلیں قربان، جہاں سرکار ابو طالب کے قدم آتے ہیں اس خاک پہ اللہ اکبر ایسے سینے سے لگایا ہوا ہے، اللہ اور اکبر۔ کفار کو فرماتے میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور کہاں لے گئے؟ خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ نہیں ہے بھائی، وہ یارو یہ کیسا معاذ اللہ مشرک ہے، اللہ اکبر وہ جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا، اللہ اکبر اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ حضور کو مس کر کے سبحان اللہ جو دعا کی ہے سرکار ابو طالب نے، سناؤں؟ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقون۔ سبحان اللہ کہتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بارش برسا دے محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے بھی نہیں آئے، سبحان اللہ اللہ نے بارش برسا دی۔ حضرت جی یہ کیسا مشرک ہے جس کی رب موڑتا ہی نہیں، تو ساری ساری رات رو رو کے دعائیں کرے، تیری رب سنتا ہی نہیں۔ ہوئے ہوئے بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے محافظ، اور محافظ ایسے تھے کہ جس جگہ پہ، جس نشست پہ حضور علیہ السلام کو آرام کے لیے لٹاتے نا، آدھی رات ہوتی تو حضور کو اٹھا کے اپنے سگے بیٹوں، کبھی سرکار طالب کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی علیہ السلام کو سلا دیتے، دشمن حملہ کرے اللہ تو اکبر میرے بیٹوں پہ کرے، میرے محمد پہ نہ کرے۔ اکبر اللہ اکبر وہ یارو کوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کی لوریاں پڑھنے والوں، اللہ اکبر وہ پڑھنی چاہیے، میں کب انکار کر رہا ہوں؟ پڑھے آؤ تجھے بتاؤں، حضور علیہ السلام کی پہلی لوری سنانے والے سرکار ابو طالب، سبحان اللہ سبحان حضور علیہ السلام کے پہلے نعت خواں سرکار ابو طالب، اللہ اور لوری کا پہلا سینٹنس، پہلا کلمہ، پہلا جملہ سنے ذرا کیا فرماتے ہیں سرکار ابو طالب پہلی لوری میں؟ فرماتے اِنَّ ابنی ھذا سید الانبیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے یہ میرا بیٹا محمد نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ راہب نے بتایا تھا سرکار ابو طالب کو کہ آپ کا بھتیجا نبی ہے، واپس لے جائیں۔ 6-7 سال جب عمر مبارک کو حضور کی، او بھائیا سرکار ابو طالب تو پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں یہ میرا محمد نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے یہ معرفت تو تھی نا، بولے یار یہ معرفت تھی نا، جانتے تھے، اسی لیے تو یہ غیر معمولی پروٹوکول ہے، اسی لیے تو فرماتے تھے بیٹا دل کھول کے اللہ کی توحید کا پیغام دے، سبحان اللہ جب تک یہ تیرا چچا زندہ ہے تیرا کوئی بار بھی بقا نہیں کر سکتا۔ بے شک اس لیے جہاں جہاں بھی مصطفیٰ کا نام آئے گا وہاں وہاں سرکار ابو طالب کا نام آئے گا۔ سبحان اللہ بلکہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مصطفیٰ کا میلاد منائے وہ جس کا سرکار ابو طالب کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ بچے کی ولادت پر مبارکباد گھر والوں کو دی جاتی ہے، نہیں نہ سمجھے؟ اس کا مطلب میلاد کے جھنڈے وہ لگائے، میلاد کے کمکمے وہ لگائے، لنگر وہ تقسیم کرے، نعرے وہ لگائے جس کا سرکار ابو طالب کے ساتھ تعلق ہے۔ جو سرکار ابو طالب کا نہیں وہ محمد کا نہیں، سبحان اللہ حق سوڑا حق علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہی سے شروع کروں گا۔ 1000 حصے بھی کروں تو 1000واں حصہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہاں ایک نکتہ بڑا خاص ہے، یہ میں نے چھوڑنا نہیں۔ حضور ماتے یہاں آ کے ہمارا نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اللہ اکبر نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف، رسالت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف، امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف اور میری طرف۔ پھر کیا ہوا؟ طبقات ابن سعد اٹھاؤ۔ حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں کہ پھر سرکار عبداللہ کے صلب پاک تھے، جب یہ نور میرے بطن پاک میں آیا
سبحان اللہ بات نور سے شروع کی تھی ظہور تک لا رہا. آپ فرماتی جب میرے بطن پاک میں طبقات ابن سعد اہل سنت کی چوٹی کی کتاب وہ کہتی ہے میرے حوال ہی بدل گئے. حضرت آمنہ فرماتی میرے حوال بدل گئے. کہتی میں باہر پتھر پہ قدم رکھتا تو پتھر نرم ہو جاتا. وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے. آپ فرماتی ہے بکریوں نے دی گوٹس بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا پیچھے چلتی تھی. کیوں؟ وہ نور مصطفیٰ کا ادب کرتی تھی. سبحان اللہ لیکن جملہ نہ کہہ دوں ہاتھ جوڑ کے گستاخی معاف. اس کا مطلب جانور بھی حضور کے نور کا ادب کریں. واہ اشرف المخلوقات. جن کو جانور کہتا ہے وہ نور مصطفیٰ کا حیا کرتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ میرے جیسا. آپ فرماتی میں باہر کڑکتی دھوپ میں نکلتی تو بادل کا ٹکڑا سایہ فکر ہو جاتا. آپ فرماتی ہے میں جب کنویں پہ جاتی پانی نکالنے کے لیے تو پانی خود چل کے میری طرف آتا. آپ فرماتی میں جب رات کو سوتی تو جب صبح بیدار ہوتی تو اپنی چارپائی کے سرانے ایسے ایسے پھل فروٹ پاتی جو میں نے کائنات میں پہلے دیکھے ہی نہیں تھے. آپ فرماتی ہے جب میرے مصطفیٰ کے ظہور کا وقت آیا جب 12 ربیع الاول کی صبح کا تڑکا آ گیا اب تاریخ پہ نہیں لڑتے. یار لوگ کہتے ہیں جی 12 تو وصال ہے 12 کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا چل تو 9 کو مان. ہم 9 کو مان لیں گے تو ماننے والا تو مان. لڑائی نہیں ڈیٹ پہ. آپ فرماتی جب ظہور کا وقت آیا رات کہنے لگی مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچ دے. دن کہنے لگا مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچ دے. اللہ نے کہا رات تجھے بھی مایوس نہیں کریں گے اے دن تجھے بھی محروم نہیں کریں گے. تو کیا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. آپ فرماتی خارج منی نورا میرے بطن پاک سے نور خارج ہوا کائنات روشن ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں ایک بڑی خاص بات آپ فرماتی ہیں کہ میری چارپائی کو دراز قد لمبے قد والی خوبصورت عورتوں نے گھیر لیا. اللہ اکبر. جو عورتیں پہلے میں نے دیکھی نہیں تھی. آپ فرماتی میں نے ایک سے پوچھا ایک جملہ دینا ہے میں نے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. من انتی. آپ فرماتی میں نے ایک سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتی آنا آسیہ. تو اللہ اکبر. میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی آسیہ. آپ فرماتی میں نے دوسری سے پوچھا من انتی تو کون ہے؟ کہتی آنا مریم. اللہ اکبر. میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم. آپ فرماتی میں نے تیسری سے پوچھا من انتی تو کون ہے؟ کہتی آنا سارا. تو میں اسحاق کی امی سارا. اللہ میں اکبر. ابراہیم کی زوجہ سارا. آپ فرماتی میں نے چوتھی سے پوچھا من انتی تو کون ہے؟ کہتی آنا کلثوم. میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم. اللہ اکبر. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں حضرت جی جس نبی کی ماں کی دائیاں بن کے اللہ اکبر. جس نبی کی ماں کی نوکرانیاں بن کے کپڑے دھونے والی بن کے جھاڑو لگانے والی بن کے بستر بچھانے والی بن کے انبیاء کرام کی مائیں بیویاں بہنیں آئیں اس ماں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. میرے آقا ادھر سے نبوت کا نور آ گیا. سرکار عبد المطلب سے 200 میں جدا ہوا تھا نا اب آگے چل کے نور پھر مل رہا ہے. ہوئے ہوئے یہ بلاپ پہ میں نے بات ختم کرنی ہے. آپ فرماتی ہیں ادھر سے جب سرکار کا ظہور ہو گیا ادھر سے پھر کیا ہوا نبوت کا نور آیا. نبوت کے فیضان لے کے نبوت کے انوار لے کے نبوت کی تجلیات لے کے نبوت کی برکات لے کے پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی صورت میں ادھر سے امامت کا نور آیا. امامت کے انوار لے کے امامت کی تجلیات لے کے ولایت کے انوار لے کے ادھر سے امامت کا نور آیا. علی المرتضیٰ کی صورت میں ادھر سے نبوت کا نور ادھر سے امامت کا نور. اب قرآن کہتا ہے مارج البحرین یلتقیان ادھر سے نبوت کا نور ادھر سے امامت کا نور. نبوت اور امامت کے نور کا جب سنگم ہوا ملاپ ہوا نبوت اور امامت کے نور کے ملاپ سے سنگم سے جو ذوالنورین آئے سبحان اللہ. جو ذوالنورین آئے دو نور والے آئے
اس لیے دلوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت نکال کے اس در کے منگتے بنو بیکاری بنو پروانے بنو دیوانے بنو اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی نوکری کر لو چاکری کر لو میرے بزرگوں سفید داڑیوں والوں میرے سر کے تاج ہیں آپ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں میری ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دنیا فنا ہونے والی ہے سانسوں کی یہ ڈوری کیا خبر کب ٹوٹ جائے اس کے من کے بکھر جائے سانسوں کی ڈوری کو ٹوٹنے سے پہلے اپنے سر کو در اہل بیت پہ جھکا لو اہل بیت کے منگتے بنو دیوانے بنو پروانے بنو مستانے بنو اپنا اوڑھنا بچھانا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی نوکری کر لو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں خبر یہ سانسیں کب تک چلنی ہے مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے مجھے خبر نہیں کل کیا ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو گواہ بنا کے یہ پیغام دیتا ہوں بننا بننا چلنا میری زندگی کا مقصد اس گھر کی گدائی ہے اس گھر کی نوکری ہے اس گھر کی چاکری ہے جب تک میری سانسیں چلیں گی اس گھر کی نوکری ہوتی رہے گی اس گھر کی چاکری ہوتی رہے گی اس لیے میں نے جو دیکھا ہے میں نے جو جانا ہے میں نے جو مانا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہاتھ جوڑ کے صرف کہتا ہوں زندگی کا بھروسہ نہیں ارے ہمیں اپنے اعمال پہ کوئی فخر نہیں ہے ہمیں بھروسہ ہے تو حضور کی آل کی شفاعت پہ بھروسہ ہے ذرا اجل لے کے آؤ ذرا حضور کے ساتھ ان کا رشتہ تو چیک کرو ارے فاطمہ بطول زہرا کون ہے حضور کے جگر کا ٹکڑا جن کے لیے میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے ارے حسنین کریمین کون ہے جن کے لیے میرے آقا سجدوں کو دور دی کرتے تھے ارے علی المرتضیٰ کون ہے جن کو ساری کائنات کے سامنے میرے آقا کندھوں پہ سوار کرتے تھے اور دنیا فنا ہونے والی ہے دنیا فنا کی جا ہے یہاں کسی نے بیٹھے نہیں رہنا دنیا مٹنے والی ہے میں یہ پیغام دے رہا ہوں نگر نگر ملک ملک بستی بستی کریا کریا گاؤں گاؤں یہ صدا دیتا ہوں ندا دیتا ہوں آؤ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی کر لو نوکری کر لو چاکری کر لو میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا وقت دیا اور مجھ جیسے نکمے کو سنا سادات کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ بزرگ سفید داڑیوں والے جوان بچے جس طرح آپ نے ذکر محمد اور آل محمد سنا یقین کریں میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا میرا نو آپ کے لیے دعا گوا میں سیال کوٹ جاتے تک آپ کے لیے دعا کروں گا سب کچھ خدا سے مانگ لیا 14 کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا سننا سنانا قبول فرمائے اور ہمارے وسیم بھائی اللہ تعالیٰ ان کو حضور کی آل کے واسطہ سے وسیلہ سے اولاد نورینہ عطا فرمائے اور جو بھی جہاں سے جائز اور نیک خواہشات لے کے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے وما علیہ الا البلاغ المبین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے